بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتهم كتاب وحكمة ثم جاءهم رسول مصدق لما معهم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العلي العظيم صلوات اس سے پہلے کہ میں اپنے عشرہ مجالس سے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں، چند مطالب کو پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بعض اوقات انسان ذمہ داری کا احساس کرتا ہے کیونکہ پوری دنیا سن رہی ہے اور اس وقت پاکستان کے تمام ادارے حکومت سن رہی ہے اس عشرے کو، مجھے بتایا گیا ہے ان کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے، سب کی طرف سے۔ کل پاکستان میں بلوچستان میں حادثہ ہوا۔ بلوچستان کے حالات بہت سخت خراب ہیں، 13,000 گھر بہہ گئے۔ حکومت اور ریاست کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ رعایا کا خیال رکھے، اور جب آفاقی عرضی سماوی آفات آ جائیں تو اس میں رعایا کی حفاظت اور رعایا کی نگہداشت، ان کی بہبودی کا خیال رکھنا یہ حکومت کی ذمہ داریوں میں، اور حکمرانوں کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ ان کی تمام تر جو بنیادی ضروریات ہیں، جسے آپ آسان الفاظ میں کہتے ہیں حقوق بشر، بنیادی حقوق یعنی ہیومن رائٹس جسے کہا جاتا ہے، جو ہر انسان کے لیے ضروری ہیں، خوراک، کھانا پینا، لباس، تعلیم، سیکیورٹی یعنی امن و امان کی صورتحال، یہ سب ہر انسان کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے چاہیے دوسروں کو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اگر آپ کسی کو انسان نہیں مانتے تب بھی انسان ہونے کے ناطے آپ کو وہ حقوق انہیں دینے پڑتے ہیں۔ اگر آپ انہیں اپنے جیسا نہیں بھی سمجھتے تب بھی آپ کو ان کو وہ حقوق دینے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں اپنے جیسا نہیں بھی سمجھتا تب بھی اس پہ لازم و ضروری ہے کہ میں دو پیر پہ چلتا ہوں،
میری بھی دو آنکھیں ہیں، میرے بھی دو ہاتھ ہیں، میری بھی ایک زبان ہے، میرا بھی خون سرخ ہے، اگر آپ پسند نہیں بھی کرتے کسی بھی وجہ سے تب بھی میرے بھی وہی حقوق ہیں جو باقی انسانوں کے. تو تمام انسانوں کے وہی حقوق ہیں جسے بنیادی ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے. اب سے تقریباً 75 برس پہلے، 74 برس پہلے یونائٹڈ نیشنز کو جب تشکیل دیا گیا، اقوام متحدہ کو، وہاں پہ ہیومن رائٹس کی بحث کی گئی. تو ہیومن رائٹس میں بحث تو آج 70-75 برس پہلے ہوئی، لیکن سردار انسانیت نے 1400 برس پہلے انسانوں کے حقوق بتائے، اور صرف بتائے نہیں، ان پہ عمل کروایا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ عقل کا صحیح استعمال انسان کو حکمت کی طرف لے جاتا ہے، غلط استعمال انسان کو مکار و عیار بنا دیتا ہے. اور اگر آپ کی سادہ کراچی کی زبان میں کہوں تو جو اپنی عقل کا غلط استعمال کرتا ہے وہ عقل مند نہیں کہلاتا، وہ شاطر کہلاتا ہے. اب شاطرانہ عیاری سے کوئی آدمی حکمران بھی بن سکتا ہے، دولت بھی حاصل کر سکتا ہے، پیسہ بھی کما سکتا ہے. یہی عقل ہے، انسان اس کا استعمال کرے تو اسے حکومت بھی مل سکتی ہے، عیار طریقے سے بھی مل سکتی ہے، اور انسان کو صحیح طریقے سے بھی حکومت مل سکتی ہے. میں بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا، توجہ کر لیجئے گا. تو سب سے پہلے تو میں تعزیت کرتا ہوں کہ جو جانوں کا نقصان ہوا، چاہے وہ کوئی بھی مسلمان ہو، کہیں پہ بھی ہو، ان جانوں کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے. اور حکمران طبقہ اس بات پہ توجہ رکھے کہ وہ کوئی بھی ہو، حکمران طبقے کے اندر جتنے بھی افراد آتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں. جناب مولا کائنات کی وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے، اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، 1-2 دن بعد تفصیلی پیش کروں گا اس کو، شاید 6 محرم کے مجلس میں اگر تفصیلی پیش کر سکوں. مولا نے جو جناب مالک اشتر کو بیان کیا تھا، میں اس میں سے کچھ مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس سال. تو اس میں مولا نے فرمایا تھا، اے مالک، کسی ایسے آدمی کو اپنا وزیر نہ بنانا جو تم سے پہلے ظالموں کا وزیر رہ چکا ہو. خدا کی قسم الفاظ وزیر ہی کے ہیں، نائب کے، وزیر کے الفاظ ہیں. مولا نے 1400 سال پہلے کہا جو کبھی کسی ظالم کا وزیر رہا اسے اپنا وزیر نہ بنانا. کہا مولا اب تو ظالم کا وزیر نہیں، اب عادل کا وزیر ہے، پہلے ظالم کا وزیر تھا. کہا نہیں، کیونکہ ظالموں کا مددگار رہا ہے. جو ظالموں کا ساتھ دے چکا ہو وہ عادل کا کبھی صحیح ساتھ نہیں دے گا. شاید حکمرانوں کو سمجھ آ جائے. پاکستان میں بھی بحثیں چل رہی ہیں کہ صادق و امین کو حکومت میں لاؤ، جو سابقہ مکار رہا ہو، چور رہا ہو، چکار رہا ہو. ہم کسی پارٹی کے مخالف نہیں ہیں، ہر پارٹی میں چوروں کے مخالف ہیں. گھبرا کے سنیں گے حضرات، اب میں بول رہا ہوں تو میں بولوں گا. تو عزیزان گرامی، ہم ہر پارٹی میں اگر کوئی کرپٹ ہو ہم اس کے مخالف ہیں. حکمت کیا ہے پیش کر رہا ہوں. حکمت یہ ہے، سن لیجئے گا، اس کی وضاحت کروں گا. میں نے جو کل پیش کیا تھا اس کو ایک دفعہ سن لیجئے، اختتام مجلس میں نے کہا تھا آج جاری رکھوں گا. عقل کا صحیح استعمال، صحیح معلومات اور حکمت اندر سے آتی ہے. لفظ آیا قلب، دل سے. حدیث نبوی پیش کر رہا ہوں اور مجھے پورا احساس ہے کہ ہر فرد یہاں پہ بہت توجہ سے سن رہا ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ آپ گھنٹوں پہلے آ کے بیٹھتے ہیں. معذرت کے ساتھ جو پیش کروں گا اگر بات پہنچ جائے تو آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. عزیزان گرامی، دل سے آئے. سرور کائنات کی حدیث ہے، من اخلص للہ 40 صباحا، جو بھی آدمی 40 دن مسلسل کوئی بھی کام خلوص سے انجام دے، یفتح اللہ ابواب الحکمت من قلبہ الی لسانہ، تو اللہ حکمت اور دانائی کے تمام دروازے اس کے دل سے اس کی زبان پہ جاری کر دیتا. اگر کوئی 40 دن خلوص سے کسی کام کو انجام دے تو حکمت پھر دل میں نہیں رہتی، زبان سے ظاہر ہونے لگتی ہے. لیکن اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہو، نیت خراب ہو، تو کبھی بھی زبان پہ حکمت نہیں آئے گی. جتنا مرضی ذہین ہو، عقل آ جانے سے حکمت نہیں آتی. تھوڑی سی توجہ کریں گے، ابھی نہیں، جب سارے پہنچ جائیں تو سب بولیے گا. عقل آ جانے سے حکمت نہیں آتی. بہت سے افراد
عقل استعمال کرتے ہیں، حکومت لے لیتے ہیں، لیکن کیونکہ حکمت نہیں ہوتی، حکمت پاک چیز ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ حکومت میں آنے کے بعد وہ اپنے تمام مد مقابل اپوزیشن کو کمزور کرتے ہیں، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کہیں حکومت نہ چلی جائے، جس سے خطرہ ہو. نہیں، میرے بچے میرے بھائی سب سنیں گے، جب انسان حکومت میں آتا ہے نا، کوئی بھی حکمران، تو وہ کہتا ہے مجھے حکومت کو دوام دینے کے لیے عقل لڑانی پڑے گی. عقل لڑائے گا اور کوشش کرے گا اپوزیشن میں جو ہے اسے کمزور کیا جائے، جو اپوزیشن میں اسے کمزور کیا جائے. اگر اس کی کوئی فیکٹری ہے تو چھین لو، باغ ہے تو چھین لو، جو اس کے پاس ہے اسے چھین لیا جائے. حضرات چلتے رہیں گے، جس محبت سے سن رہے ہیں میرے بچے، میرے نوجوان، میرے بھائی، میرے بزرگ، سب کے سب غور سے سنیں گے. تو آنے والا حکمران جب اس کے پاس عقل ہو، دین نہ ہو، دیانت نہ ہو، حکمت نہ ہو، تو وہ عقل کا صحیح استعمال نہیں کرے گا، عقل کا غلط استعمال کرے گا، اور غلط استعمال کرنے کے بعد وہ عیاری کرے گا، مکاری کرے گا، حقدار کو اس کا حق نہیں دے گا. مولا کائنات جب حکومت میں آئے، تھوڑی سی توجہ کریں گے، مولا کائنات جب حکومت میں آئے تو آپ نے کہا میں حکمت سے فیصلے کروں گا. اور آپ نے پہلا جو خطبہ دیا مسجد نبوی پہ، آپ نے فرمایا سن لو، عدل کی حکومت قائم ہو گئی ہے، جو کچھ بیت المال سے چھینا گیا میں واپس لوں گا. دیکھیں دعوے بہت سے لوگ کرتے ہیں، عمل درآمد کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہر آدمی کہتا ہے چوروں کو سزا ملے گی، لیکن چوروں کو سزا دلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں کسی پہ پاکستان میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں، میں پاکستان پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں پاکستان کے حالات پوری طرح سے نہیں جانتا، تو میں اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں، مجمع میرے ساتھ رہے گا. ہر آدمی کہتا ہے حکومت میں آنے والا میں ہر چور کو سزا دوں گا جس نے کچھ بھی بیت المال سے لیا ہو. بیت المال ٹریجری، حکومت کے پیسے، اسے بیت المال کہا جاتا. پاکستان کا قومی خزانہ، آپ کی زبان میں ترجمہ کر دیا میں نے، قومی خزانے سے جو جس نے لیا ہوگا واپس لوں گا. مولا کائنات نے فرمایا جو جس نے بیت المال سے لیا ہے میں واپس لوں گا. آپ نے فرمایا مجمع سے، مسجد نبوی میں، نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر تم میں سے کسی کے باپ نے بیت المال سے تمہاری ماں کا حق مہر ادا کیا قومی خزانے سے، میں وہ بھی واپس لے لوں گا. تو کسی نے لیا ہوگا نا. میں بیت المال کا لوٹا ہوا ہر پیسہ واپس لوں گا. اور اگر کسی نے کوئی بھی یہاں پہ بیت المال سے لیا، سب خود واپس کر دیں. اگر واپس نہیں بھی کرو گے، میں جانتا ہوں یہ ہے عدل. حکمت عدالت کی طرف لے جاتی ہے، عیاری، مکاری، شاطرانہ حرکتیں انسان کو ظلم کی طرف لے جاتی ہیں. نہیں پہنچا سکا ہے میرا مجمع میرے ساتھ؟ بھائی تھوڑی سی توجہ کریں گے. دیکھیں دو مضبوط طاقتور حکمران، دو کوئی بھی دو افراد حکومت میں آئے، طاقتور ہیں. ایک کو آپ کہتے ہیں ظالم ہے. مجھے پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے بہت سے لوگ داد نہیں دیں گے، پڑھوں گا، بڑی ذمہ داری سے پڑھوں گا. مجھے بتایا پاکستان کے کئی ٹیلی ویژن چینلز پہ جا رہا ہے، مجھے میرے اہل سنت بھائیوں نے، علماء نے کہا ہم سب سن رہے ہیں، اس لیے پڑھ رہا ہوں. غور سے سنیے گا، ہر مضبوط حکمران عادل نہیں ہوتا. اگر پہنچ جائیں، کچھ لوگ پہنچ گئے، ہر مضبوط حکمران عادل نہیں ہوتا. کچھ ظالم ہوتے ہیں، کچھ عادل. ایک کہتا ہے میرا دل مضبوط ہے، میں بھی سب کچھ چھینوں گا، اور اہل بیت کہتے ہیں یہ ظلم ہے. نہیں ہے. مولا کائنات کہہ رہے ہیں میں بھی واپس چھینوں گا. ایک کسی کا حق چھین رہا ہے،
اگر پہنچ گیا. دوسرا لوٹا ہوا مال چھین رہا ہے. جو کسی کا حق چھینے وہ ظالم, جو لوٹا ہوا مال واپس لے وہ عادل. بات پہنچ رہی, اب بات پہنچ رہی ہے. میں ایسے ہی پڑھوں گا. تو جانے گرامی, بڑا فرق ہے حکمت کے استعمال میں اور عیاری کے استعمال میں. میں ممنون ہوں آپ بزرگوں کا جو مجھے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اپنے اشاروں سے, اپنے چہروں سے, اپنی آنکھوں سے. تو جانے گرامی سن لیجئے گا, میرے بچے, میرے بھائی, پورا پاکستان جہاں جہاں سن رہا ہے. مجھے آج اتنے میسیجز آئے کہ نہیں ہندوستان میں آپ کو سن رہے ہیں, پورے یورپ میں سن رہے ہیں, افریقہ میں سن رہے ہیں, پورے مڈل ایسٹ کے اندر. میں اسی لیے بڑی ذمہ داری سے کچھ جملے پیش کر رہا ہوں موجودہ حالات کے تناظر میں, جہاں اس وقت حکومتیں خون چوس رہی ہیں. مولا کائنات سے آپ نے اکثر سنا ہوگا پیوند لگے لباس, مولا کی ابا میں پیوند لگے تھے. سنا ہے؟ ہاں ہوں کریں. مولا کے جوتوں کے اندر پیوند تھے, آپ نے گانٹ رکھا تھا. ابا قبا پرانی تھی. سوال, کیا مولا غریب تھے؟ توجہ, سردار کے بیٹے تھے. حضرت ابو طالب سردار تھے, حضرت خدیجہ ملکۃ العرب تھے. توجہ, وہ افراد جو بیت المال سے لوٹ کے غنی ہو جائیں اور امیر ہو جائیں. توجہ ہے کہ میرے ساتھ, مجمع ہے میرے ساتھ, امیر ہو جائیں. میں نے عربی کا لفظ استعمال کر دیا, میں آپ کی زبان میں سمجھا دوں. جو دولت مند بن جائے. کیسے اندازہ ہوگا؟ حکومت میں آنے سے پہلے کچھ نہیں تھا, حکومت میں آ کے سب کچھ آ گیا. خدا کی قسم میں پاکستان کے حالات نہیں پڑھ رہا, میں ساری تاریخ اسلام بیان کر رہا ہوں. جانے گرامی, ظلم میں اور عدل میں بڑی شباہت ہوتی ہے. بعض اوقات نہیں پہنچا سکا, مماثلت ہوتی ہے, بہت ریزمبلنس ہوتی ہے. حکمت کو انگلش میں کہتے ہیں وزڈم, دانائی. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے بھائی اتنا ذہین تو ہے, حکومت چھین لی, آنے کے بعد پورا بینک اپنے گھر لے گیا, تلاش کرنے پہ آج تک کچھ مل ہی نہیں رہا. آپ کہہ رہے ہیں عقل مند نہیں ہے. بھائی یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. عقل کا غلط استعمال عقل مند نہیں بناتا, عیار بناتا. عقل کا غلط استعمال عیار بناتا. میں محبتوں کے آپ کے ممنون ہوں کہ میرے اتنے سخت جملوں پہ آپ مجھے اتنی محبت سے دیکھ رہے ہیں. جانے گرامی, تو پوری دنیا کے اندر اصول یہ ہے. آئیں ذرا تاریخ پیش کروں. نام سن رکھا ہے آپ نے فرعون کا؟ فرعون ایک تھا قارون. فرعون کے پاس حکومت تھی, قارون کے پاس دولت تھی, حامان ملا تھا. مجھے یہی بتایا کراچی والوں نے. کلرجی کہہ لیں, انگریزی میں کہتے ہیں کلرجی, عالم دین اپنے مذہب کا. میں پورے آپ کے سامنے تاریخ کا پس منظر پیش کر رہا کہ دیکھیں سرور کائنات جناب موسیٰ کے لیے قرآن میں آیت ہے انا ارسلنا موسیٰ, ہم نے کیا کیا؟ موسیٰ کو بھیجا. کہاں پہ؟ 3 طبقات کی طرف. کون کون؟ فرعون, حامان, قارون. ان 3 کا نام اللہ نے بتایا. انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اے مکے والو, جیسے ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا نا, ہم نے تمہارے پاس بھی ایک رسول بھیجا. حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول کو بھیجا تھا, مکے والوں تمہارے پاس بھی رسول بھیجا. توجہ, وجہ شباہت جناب موسیٰ اور رسول خدا میں نہیں ہے. نہیں ہے لوگ. اللہ یہ نہیں کہہ رہا جیسے ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا ویسے ہم نے محمد کو بھیجا. کہہ رہے اور مکے والوں جیسے ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا ویسے ہی تمہارے پاس بھیجا. محمد موسیٰ جیسے نہیں ہے.
او مکے والوں تم فرعون جیسے ہو. پہنچ رہی ہے میں. رضوان گرامی اب اللہ فرما رہا ہے کہ جیسے مکے والوں جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا, ہم نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجا. پھر اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو فرعون, حامان, قارون کی طرف بھیجا. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو بھی اسی طرح سے بھیجا. تو اب 3 طبقات ہیں, یہ 3 نام نہیں ہیں, یہ 3 فکریں ہیں, یہ 3 سوچ. تو اب یہ 3 طبقات ہیں جن کی طرف جناب موسیٰ کو بھیجا گیا. 3 طبقات پیغمبر کی امت میں تلاش کریں. فرعون کون تھا؟ ظالم حکمران. حکومت تھی اس کے پاس یا نہیں تھی؟ بادشاہ تھا اپنے زمانے کا, خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں, تمہارا خدا ہوں. اسے پیسے پہ حکومت پہ ناز تھا, کرپٹ تھا. کرپٹ حکمران فرعون. دوسرا تھا کرپٹ ملا. وہ تھا حامان. تیسرا تھا کرپٹ سرمایہ دار, وہ تھا قارون. پیسے والا تھا, سرمایہ دار تھا. تو 3 معاشرے کے 3 طبقات پیش کر رہا ہوں. پورا پاکستان, پوری دنیا سن رہی ہے. میں پاکستان کے تمام لوگوں کو بتا رہا ہوں, 3 طبقات ذہن میں رکھیے, کبھی انہیں تسلیم نہ کیجئے گا. نہ کبھی ظالم حکمران تسلیم ہے, نہ کبھی کرپٹ ملا تسلیم ہے, اور نہ ہی کبھی ہمیں کوئی کرپٹ سرمایہ دار. کرپٹ سرمایہ دار پیسے کے زور پہ کام لینے والا, کام کرانے والا, ہر کام پیسے کے زور پہ. سرمایہ داری نظام, اسے کہتے ہیں انگریزی میں کیپٹلزم. یہ سرمایہ داری نظام ہے. پیسے والا اس کا پیسہ بڑھتا رہتا ہے, غریب تر ہوتا ہے. پیسے والا ہو جاتا, اور زیادہ پیسہ ہو جاتا ہے. امیر تر, غریب تر. یہ طبقاتی نظام جس کی رسول خدا نے مخالفت کی, اگر آج ہم رائج کریں یا اس کا حصہ بنے, اس کا پارٹ بنے, جز بنے, تو تینوں طبقات کی اسلام نے مخالفت کی ہے. اگر حکمران کسی بھی پارٹی کا ہو, میں کسی پارٹی کی حمایت نہیں کرتا, کسی پارٹی کی مخالفت نہیں کرتا, کسی پارٹی کے کسی حکمران کو نہ کبھی میں نے گالی بکی ہے اور نہ کبھی میں نے کسی کی حمایت کی. اسے ووٹ دو, اسے گرا دو, یہ آئے جائے جو مرضی ہو. ہمارا بس ایک اصول ہے جو ہمیں رسول خدا نے دیا, قرآن کے ذریعے مولا کائنات نے بتایا, کہ کبھی بھی کسی ظالم کی حمایت نہ کرنا, ظالم حکمران کی حمایت نہ کرنا. سارا مجمع میرے ساتھ ہوگا. ظالم حکمران کی حمایت نہ کرنا, کسی بھی دور میں ہو, کسی بھی طبقے سے ہو, پاکستان میں ہو, ہندوستان میں ہو, ایران میں ہو, عراق میں ہو, سعودی عرب میں ہو, آج ہو کل ہو. سبحان اللہ. ظالم کی حمایت نہیں کر سکتے. کیوں؟ مجمع ہے میرے ساتھ؟ بھئی اسی طرح چلتے رہیے گا, وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, موضوع میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. تو ظالم حکمران کی حمایت کرنے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ آئیں ذرا سورہ جاسیہ, قرآن کریم کا سورہ. اللہ فرما رہا ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فرعون نے کیا کیا؟ اپنی قوم کی خفت کی, تذلیل کی, تضحیک کی. میں صرف کردار بتاؤں گا قرآن سے, آپ تمام افراد مصداق تلاش کیجئے گا, آپ خود تلاش کیجئے گا. اللہ فرما رہا ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. اس نے اپنی قوم کی خفت کی, تذلیل کی, جھک جاؤ, بیٹھ جاؤ. انہوں نے پلٹ کے کیا کیا؟ فَأَطَاعُوهُ. اس خفت کو قبول کر لیا, سامنے جھک گئے, اس کے سامنے اطاعت کرنے لگے. ایسے ہوتے ہیں لوگ جو جھک جاتے ہیں حکمرانوں کے سامنے. اس کا پیسہ دیکھتے ہیں, جھک جاتے ہیں. حکومت کا زور دیکھتے ہیں, جھک جاتے ہیں. پیش کر رہا ہوں میں, مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کو اچھا لگے برا لگے. کوئی بھی حکمران ظالم ہو,
ظالم کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی تضحیق و تذلیل کرتا ہے. مجھے بھی کسی نے کسی عرب ملک کے کسی حکمران کی کوئی ویڈیو کلپ بھیجی, اندر سے کوئی گارڈ ریکارڈ کر رہا تھا, اس نے باہر کسی دوست کو بھیجی, اس نے کہیں چلا دی. تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ حکمران صاحب, اب میں اور تو کچھ کہہ نہیں سکتا, ایک آدمی آپ کا ہاتھ چومنے آیا, کہا میں تنگ آ گیا ہوں, لوگ ہاتھ چومنے آتے ہیں میرے, بلاؤ جلدی ہاتھ چومے جائے. بلایا, کہا جلدی ہاتھ چومو. اس نے ہاتھ, بوڑھے آدمی نے ہاتھ چوما, کہا دھکا دو نکالو. کہا بادشاہ سلامت بہت شکریہ آپ نے ہاتھ چومنے دیا. فرعون بھی ایسا ہی کرتا تھا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کا احترام کریں, جسے لوگ صبح شام سلام کریں, ارے سلام نہ کیا تو ظلم ہوگا, یہ تذلیل کرے گا. تو تاریخ میں ایسے ہیں نا جنہیں لوگ سب کچھ مانتے تھے, ظلم کی وجہ سے نہ مانتے تو گلے کٹتے. لیکن خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, آل محمد نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا. اگر حکمرانوں نے سر کاٹے گا, سر کاٹ لو, یہ سر جھکے گا نہیں, کیونکہ یہ سر علی کا سر ہے, حسن کا سر ہے, حسین کا سر ہے. اب ہمارے سر تو اتنے بلند نہیں, یہ سر علی رضا کا سر ہے, علی کا سر نہیں. لیکن کیونکہ علی کے سامنے جھک گیا, اب علی کے دشمن کے سامنے توجہ فرما رہے تھے جانے کے نا. اپنی اپنی ارزش کو سمجھیں. آپ میں سے ہر انسان محترم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حسین والا ہے. یہ ہمارے سر جھکیں گے نہیں. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. کیوں؟ آیا صرف فرعون برا ہے؟ آئیں قرآن کی آیت کو مکمل کر دوں. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. اللہ فرماتا ہے اس نے اپنی قوم کی تذلیل کی. قوم نے کیا کیا؟ پلٹ کے اطاعت کی. فرعون تو جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں بتایا برا تھا. سورہ جاثیہ اللہ اس مقام پہ فرماتا ہے انہم کانوا قوما فاسقین. اللہ فرماتا ہے وہ جو فرعون کے سامنے جھک گئے تھے وہ قوم ہی فاسق تھی. جو کسی زمانے کے ظالم کو تسلیم کر لیں تو آیا وہ صرف ظالم برا ہے؟ وہ ظالم حکمران برا صرف نہیں, وہ ظالم حکمران تو برا ہے ہی. وہ قوم جو یزید کو پیشوا تسلیم کر لے اور یزید جیسوں کو اپنا حاکم تسلیم کر کے سر تسلیم ہو جائیں, کہیں یہ ہمارا حاکم, یہ ہمیں قبول, یہ ہمارا پیشوا, یہ ہمارا امام, یہ ہمارا خلیفہ, یہ ہمارا حاکم, یہ ہمارا صدر, یہ ہمارا وزیر اعظم, یہ ہمارا بادشاہ. اللہ کہہ رہا ہے وہ صرف وزیر اعظم یا وہ صدر اکیلا برا نہیں, وہ قوم فاسق ہے جو یزید جیسے کو مانے, چاہے 61 ہجری میں مانے. یا 1444 ہجری میں مانے. برا لگ رہا ہے؟ حکمت و دانائی کی طرف چلیے. ہم میں سے کوئی آدمی کبھی ایسا نہ ہو کسی حکمران سے صرف اس لیے قریب ہو جائے یہ مجھے مراعات دے گا, یہ مجھے پیسہ دے گا, یہ مجھے عہدہ دے گا. تاریخ میں بڑے بڑے افراد پیغمبر کے ساتھ ساتھ چلتے تھے, حکومتوں نے عہدے دیے, انہوں نے علی سے پردہ کر لیا. کہا کہیں ایسا نہ ہو علی کا چہرہ دیکھنا پڑے تو ہم علی کے سامنے شرمندہ ہوں. عزیزان گرامی, اتنا کردار نہ گر جائے انسان کا کہ پھر جناب مولا کائنات کا سامنا نہ کر سکے.
یزید امام حسین کو مارنا چاہتا تھا. اس نے ایک مرتبہ سب سے کہا مجھے حسین کو مارنا، بیعت نہیں کر رہے. کہ دیکھ تو ہے حکمران، تیرا ساتھ تو کوئی دے گا نہیں، تیرا تو باپ کہہ گیا ہے، تو ایسا تو ویسا، سب تیرا کردار جانتے ہیں. کیا کروں پھر؟ کہ کسی ملا سے فتویٰ لے لے. آپ نے سنا ہوگا کسی نے انٹرویو میں کہا تھا کہ جناب امیر اپنے ہی حکومت میں کسی قاضی کی عدالت میں گئے، اس نے مولا کے خلاف فیصلہ دے دیا. اس قاضی کا نام معلوم ہے؟ قاضی شرح. اسی سے یزید نے فتویٰ مانگا، سن مجھے حسین کے خلاف فتویٰ چاہیے، میں مارنا چاہتا ہوں. اس نے لکھا حسین نے حاکم وقت خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، یہ واجب القتل ہے. اس نے لکھا، مہر لگائی، 5000 مفتیوں نے دستخط کیے. حاکم مار ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ قرب ملا فتویٰ نہ دے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ جو خون حسین پہ بھی دستخط کر دے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا. جو دربار کی خاطر، حکومت کی خاطر، سکوں کی خاطر، عہدے کی خاطر اپنا دین بیچے، دین فروش ہو، ایسے کو اللہ نے کہا یہ حامان جیسا جو موسیٰ کے خلاف فتویٰ دے. علامہ اقبال نے کہا موسیٰ و شبیر، فرعون و یزید. بھائی فارسی کا شعر ہے نا. علامہ اقبال نے کہا موسیٰ شبیر اور فرعون و یزید یہ ایسی دو قوتیں ہیں جو ہر دور میں آتی رہتی ہیں، بس شناخت کا فرق ہے. حسین کو پہچان لو، یزید خود پہچانا جائے گا. حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، 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 بر محمد و آل محمد صلوات، صلی علی محمد و آل. توجہ فرمائی جانے کے نام. تو دانائی انسان کو اگر حکومت میں بھی ہو تو عدالت سکھاتی ہے، اور شاطرانہ عیاری انسان کو ظالم بنا دیتی ہے. اور اگر علم دین بھی انسان سیکھ لے، عالم بن جائے، حکمت نہ ہو تو صدقے کا ڈبہ چرائے گا، جھوٹے فتوے دے گا، جائیں نمازیں چرائے گا. اتنا ہی نہیں کرے گا، اگر کربلا پہنچ جائے تو نعرہ تکبیر بلند کرے گا اور حسین کو تیر مارے گا، خنجر چلائے گا. اگر حکمت نہ ہو، عیاری ہو، تو انسان امام کو دیکھ کے بھی کرپٹ رہے گا. تیسرا طبقہ سرمایہ داری. میں اس کو کل مکمل کروں گا، وقت نہیں رہا، میں اتنا تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، جاری رکھوں گا کل. اور اگر حکمت ہو، دل پاک ہو، اور انسان کہیں غلطی سے لشکر یزید میں چلا جائے تو وہاں سے بھی توبہ کر کے حسین ابن علی کے قدموں میں آ جائے گا. آپ پہنچ گئے ہوں گے. تاریخ میں حضرت حر سے متعلق ملتا ہے. 2 محرم کو حضرت حر جب مولا حسین کا قافلہ پہنچا اور آپ کی سواری جو آپ کے نانا کی سواری تھی، وہ سفید براق مانند سواری، گھوڑا رک گیا. مولا جانتے ہیں کہ یہ عام سواری نہیں، یہ میرے جد رسول خدا کی سواری ہے. دنیا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. فوراً سوال کیا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا. مولا نے کہا نہیں، کوئی اور نام بھی ہوگا. کہا غازریہ. کہا نہیں، کوئی اور نام. کرتے کرتے 7 نام بتائے گئے. آخر میں کسی نے کہا یہ ہے کرب و بلا. تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا
انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہ رکنا تھا کہ جناب عباس مولا کی خدمت میں فوراً آئے. کہا مولا آپ کی بہن حضرت ام کلثوم فرما رہی ہیں عباس میرے بھائی سے کہو یہاں سے جلدی کوچ کر جائیں، نہ جانے کیا بات ہے میرا دل پھٹ رہا ہے. جب سے ہم یہاں آئے ہیں رکے ہیں میرا کلیجہ منہ کو آ رہا. بس بھائی اتنے میں ایک قافلہ آیا 1000 کا لشکر. ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے اور پیاس کے آثار تھے. سید الشہداء ساقی کوثر کے بیٹے. فوراً کہا عباس مشکیزوں کے منہ کھول دو. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس اب سب کو پانی پلایا. ایک محاربی قبیلے سے تعلق رکھنے والا آدمی کہتا میں اتنی نکاحت و کمزوری محسوس کر رہا تھا کہ اونٹ کو بٹھا نہیں پا رہا تھا. میں نے دیکھا حسین مسند پہ بیٹھے ہیں، خود ہی آگے بڑھے، ہاتھ میں کوزہ ہے، انہوں نے مجھے کوزہ دیا، میرے اونٹ کو بھی پانی پلایا. وہ حسین جن سے دشمن کی پیاس برداشت نہ ہو، انہوں نے اپنی چھوٹی سی بیٹی بی بی سکینہ کا العطش کہنا کیسے برداشت کیا ہو. بس بھائی مولا نے سب کو پانی پلایا. جب پانی پلا دیا نا تو مولا نے ایک مرتبہ آواز دی. کہا ہور ظہر کا وقت ہونے والا، تو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لے، میں اپنے انصار کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لوں. ایک مرتبہ حضرت ہور نے دیکھا، کم اے حسین آپ کے ہوتے ہوئے ہم الگ نماز پڑھیں گے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. مولانا جانتے ہیں نا یہ میرے 7 شہید ہونے والوں میں سے ہے. مولا نے نماز پڑھائی. جیسے نماز مکمل ہوئی مولا دوبارہ المیمون جو سواری تھی آپ کی، متعدد مولا کی سواریاں موجود تھیں، اس سواری پہ آئے. جیسے ہی مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، عربی میں لجام کہتے ہیں، آپ اردو میں لگام. جیسے ہی مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا نا، ہر تیزی سے آگے بڑھا اور لگام میں ہاتھ ڈال کے کہا حسین میں جانے نہیں دوں گا، عبید اللہ ابن زیاد نے مجھے بھیجا ہے آپ کو گرفتار کرنے. جیسے اس نے اونچی آواز سے کہا، مولا نے ایک مرتبہ آواز کہا لین کلامک یا شیخ، اے ہور آرام سے بات کر، تو اکیلا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں، میری بہنوں نے کسی کو مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا. زینب برداشت نہیں کرے گی کوئی میرے ساتھ ایسے بات کرے، آرام سے بات کر. جب حضرت حر نے لگام نہیں نہ چھوڑی تو ایک مرتبہ مولا نے جملہ کہا ثقلت قومک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. کچھ دیر تک حر غضب سے دیکھتا رہا، پھر ایک مرتبہ کہا حسین میں مجبور ہوں، مجھے اگر پورے عراق میں کسی نے کہا ہوتا نا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، میری ماں کا نام لیا ہوتا، میں یہی جملہ پلٹا دیتا، لیکن میں مجبور ہوں. آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میں آپ کی ماں کا نام زبان پہ نہیں لا سکتا. علماء کہتے ہیں مولا نے کیوں کہا، کیوں حر کی ماں کا نام لیا جبکہ جانتے ہیں یہ میرے انصار میں ہوگا؟ تو علماء کہتے ہیں اس لیے تاکہ حضرت حر کو یاد دلائیں، حر سوچ کس پہ ہاتھ اٹھانے جا رہا ہے، فاطمہ کے بیٹے پہ. 2 محرم سے حضرت حر نے سوچنا شروع کیا. 9 محرم کو حضرت حر گئے کس کے پاس؟ عمر سعد کے خیمے میں، اور ایک سوال کیا، اے عمر سعد بس مجھے اتنا بتا دے کیا واقعاً کل جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا حر ایسی جنگ ہوگی ہم ان کے سر کاٹ دیں گے، بازو قلم کر دیں گے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیں گے. یہ جملہ سننا تھا. حضرت حر فوراً عمر سعد کے خیمے سے باہر آ گئے. اگر دیکھ سکے میری طرف تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے. یہ جملہ سننا تھا حضرت حر کا. جانتے ہیں کیوں گئے تھے؟ ایک مرتبہ باہر آئے، جناب حر کانپ رہے ہیں. ایک آدمی نے سوال کیا، کہا حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کہ لشکر یزید میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، تو 72 سے ڈر گیا.
تجھے نہیں پتا یہ 72 بھوکے پیاسے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کھایا, اور ہماری اتنی بڑی فوج ہے, یہ بھوکے پیاسے ہیں, 72 ہیں, تو ڈر کیوں رہا ہے؟ میری طرف دیکھیے گا. حضرت حر نے کہا میں ان 72 سے نہیں ڈرتا, مجھے حضرت سیدہ سے بڑا ڈر لگتا, میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا, سیدہ کی بددعا نہ لگے. بس بھائی تابوت و علم برآمد ہونے ہیں. آج کے تبرکات 10 منٹ, زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کی زحمت دوں گا, میرے ساتھ رہیے گا. جناب حر کانپ رہے, اور ایک مرتبہ جناب حر کے سامنے سے ایک آدمی گزرا, اپنے گھوڑے کو لے جا رہا تھا. جناب حر نے پوچھا کہاں جا رہے گھوڑے کو لے کے رات کے اس پہر میں؟ اس نے کہا حر دیکھتے نہیں گرمی کتنی, میرا گھوڑا بڑا پیاسا ہے, میں نے سوچا میں پانی پلا لاؤں. اب جناب حر کے آنسو بہنے لگے, اور جناب حر نے ایک مرتبہ کہا حر جانور پانی پی رہے ہیں اور فاطمہ کی بیٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں, العطاش العطاش, ہائے پیاس ہائے پیاس. بس بھائی ایک مرتبہ جناب حر آئے اور عمر سعد کے خیمے سے نکل کے مولا حسین کے خیمے کی طرف جانے لگے. جب جا رہے تھے نا تو آپ کے بیٹے نے سوال کیا, علی ابن حر نے, بابا کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب حر نے فرمایا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں. تو بیٹے نے کہا بابا جنت میں اکیلے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا اگر جنت میں جانا تو میرے ساتھ چلو, جنت حسین ابن علی کے پاس ہے. بیٹا ساتھ چلنے لگا, غلام, اور کچھ لوگوں نے لکھا غلام اور بھائی بھی ساتھ آئے. بس جب چلنے لگے نا تو ایک مرتبہ جناب حر نے اپنے بیٹے کو دیکھا, کہا بیٹا میرے ہاتھ باندھے. کہا بابا جان ہاتھ کیوں باندھ دوں؟ کہا بیٹا ان ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا, میرے ہاتھ باندھ دے. بیٹے نے ہاتھ باندھے, کچھ آگے بڑھے, پھر ایک مرتبہ کہا بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے. کہا بابا جان آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھ دو؟ کہا ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا. اب جناب حر سوچ رہے ہیں میرے توبہ کے دروازے بند ہو چکے, میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. آنسو بہ رہے ہیں, جا رہے ہیں کہاں؟ مولا حسین کے خیمے کی طرف. جناب حر اور سارا لشکر یزید حضرت عباس علیہ السلام سے بہت ڈرتے تھے. جناب حر نے آواز دی بیٹا کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. کہاں بابا عباس ابن علی آ رہا ہے. مولا حسین نے جب دیکھا نا حر آ رہے ہیں تو مولا حسین نے خود کہا عباس مہمان آ رہا ہے, آپ خود استقبال کے لیے جائیے. جیسی جناب عباس کو آتا دیکھا نا تو جناب حر نے کہا بیٹا عباس ابن علی سے کہو ہم توبہ کرنے آ رہے ہیں. جناب عباس نے ایک مرتبہ کہا حر میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں. اب میری طرف ضرور دیکھیے گا. جناب عباس نے جناب حر کے بازو کھولے, آنکھوں سے پٹی اتاری, بازو پکڑا, اور ایک مرتبہ کہا حر سامنے مولا حسین ہے. جناب حر نے آنکھیں نہیں کھولی, آنسو بہ رہے تھے. ایک مرتبہ زمین پہ گرے, مولا حسین کے قدموں کو چوما اور روح کے کہنے لگے حلی من توبہ, اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا حسین نے بازو پکڑے, جناب حر کو اٹھایا, گلے سے لگایا, کہا حر جا میں نے معاف کیا, میری ماں فاطمہ نے معاف کیا, حر میرے بابا نے تجھے معاف کیا, میرے نانا رسول اللہ نے تجھے معاف کیا, حر میرے اللہ نے تجھے معاف کیا. بس جب یہ آنسو دیکھے نا اور جناب حر نے دیکھا مولا نے معاف کر دیا, کہا اے حسین اگر آپ نے مجھے دل سے معاف کیا ہے نا تو پھر سب سے پہلے مجھے میدان جنگ میں جانے دیں. تو مولا نے فرمایا حر آپ ہمارے مہمان ہیں, مہمانوں کو پانی پلایا جاتا, حر ہمارے پاس پانی نہیں ہے.
کہ ہم مہمان نوازی کر سکیں. ساقی کوثر کا بیٹا کتنا غریب ہو گیا. ایک مرتبہ جناب حر رونے لگے کہ مولا اب پانی کی بات نہ کیجئے گا, 2 محرم کو میں نے خیمے اکھڑوائے تھے. اب جناب حر نے دوسرا مطالبہ کیا. پہلی بات مجھے پہلے جانے دے. دوسری بات مولا جب میں اونچی آواز سے بول رہا تھا نا تو آپ نے فرمایا تھا میری بہنیں میرے ساتھ. اے حسین آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں ایک مرتبہ آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں؟ مولا حسین نے جناب عباس کو دیکھا کہ عباس حر کو زینب کے خیمے کے باہر کھڑا کر دو. جناب حر نے زرہ پہنی, سر پہ خول پہنا, تلوار حمائل کی, نیزہ لیا, گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ جنگ میں جانے سے پہلے, شہادت سے پہلے آخری کام کروں گا, علی کی بیٹیوں سے معافی مانگوں گا. جناب حر آئے, بلند آواز سے کہنے لگے اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں, اے نبی کی نواسیوں, اے علی و بطول کی بیٹیوں, میں آپ کا مجرم ہوں, میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا, مجھے معاف کر دیجئے گا. اے بیبیوں روز قیامت اپنی ماں سیدہ سے میری شکایت نہ کیجئے گا. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ ساری بیبیاں بلند آواز سے رونے لگی. جب بیبیوں کا رونا سنا نا, حضرت حر نے اپنے سر سے خول اتارا, اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا, سر میں خاک کربلا ڈالنے لگے, چہرے کو پیٹنے لگے اور فرمانے لگے حر تو نے دوسری دفعہ سیدہ کی بیٹیوں کو رلایا. پہلی مرتبہ جب حسین سے اجرکم اللہ حر تو نے دوسری دفعہ, میرے بھائی میرے بچے کہہ رہے ہیں اب اور نہ پڑھیں, سنیں گے برداشت کریں گے, پڑھ دوں. بس بھائی ایک مرتبہ خیموں سے آواز آئی. کس کی؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی. بیوی نے فرمایا حر روز قیامت میں اپنی ماں سے تیری شفاعت کروں گے. میں کہوں گی اماں حر کو معاف کر دے, حر نے میرے بھائی کا ساتھ دیا تھا. ابھی میں پڑھوں گا, پتہ نہیں میں مکمل کر سکوں پوری شہادت یا نہیں. جناب حر نے دیکھا لشکر بہت زیادہ ہے اور جوان بیٹا ہے, کہا کہ ایسا نہ ہو مجھے مرتا دیکھے بیٹا حسین کا ساتھ چھوڑ دے. کہا بیٹا پہلے آپ جائیے حملہ کیجئے پھر میں لڑوں گا. جناب حر کا بیٹا بھوکا پیاسا نہیں تھا کیونکہ وہ ابھی ادھر سے آیا تھا. اس نے حملہ کیا, جنگ کی, تلوار کھینچی, لیکن سامنے فوج تھی, وہ اکیلا تھا. ایک مرتبہ کسی ملعون نے حضرت حر کے بیٹے کے سر میں گرز مارا, گرز کا لگنا تھا, جناب حر کا بیٹا گرا. جب گرنے لگا نا آوازیں بابا میری مدد کو آئیے, بابا میں گھوڑے سے گر گیا. جناب حر سے برداشت نہیں ہوا, جناب حر بہت تیزی سے بھاگے, میرا بیٹا گر گیا. جیسے ہی جناب حر پہنچے دیکھا مولا حسین موجود ہے. مولا حسین نے جناب حر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہوا. ابھی نہیں. جناب حر نے کہا مولا میں آپ کا غلام, یہ آپ کے غلام کا بیٹا. مولا آپ نے زحمت کیوں کی, میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا لوں گا. 2 منٹ رک جا. مولا میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا لوں گا. اے حسین آپ زحمت نہ کیجئے. جناب حر آگے بڑھے. مولا حسین نے کہا نہیں حر ہٹ جا, تیرے بیٹے کا لاشا میں اٹھاؤں گا. جناب حر نے کہا نہیں مولا زحمت نہ کرے, میں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا لوں گا, مجھ میں بڑی طاقت ہے. جناب مولا سید الشہداء نے کہا حر بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے, حر میں لاشا اٹھاؤں گا. میری طرف دیکھیے گا, سب میری طرف دیکھیں. جناب حر کے بیٹے کا لاشا مولا حسین نے اٹھا لیا, لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے تو کوئی نہیں تھا کہنے والا
اے حسین بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ